السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دوستو احباب، امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی تمام تر برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزے سے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان سے اسے ملا دیا کرتے تھے۔ اور یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ وہ شب برات والی رات اتنی عظمت والی ہے، اتنی برکت والی اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، طلب کے سوا عطا فرماتا ہے، بے شمار برکت و رحمت کا نزول اس رات میں نازل فرماتا ہے، اور اسی مبارک رات میں عمر میں برکت، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے۔ برات کا معنی ہی بری ہونا ہے، رہا ہونا ہے، آزاد ہونا ہے، نجات پانا ہے۔ اس رات میں رحمان و رحیم اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اسی لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات وہ مبارک رات ہے، وہ برکت والی رات ہے کہ حدیث شریف میں مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں، اس کی روزی میں برکت عطا کروں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے جو مجھ سے اس کی عافیت طلب کرے اور میں اس کو عافیت عطا کروں، کیا کوئی پریشان ہے کہ پریشانی سے نجات چاہتا ہے، آج کی رات وہ مجھ سے مانگے، میں اس کو پریشانی سے نجات عطا فرماؤں گا۔ کیا کوئی ایسا ہے، کیا کوئی ایسا ہے، اعلان فرماتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پوری رات اور لوگوں کی حاجتوں کو پوری فرماتا ہے، اور یہ اعلان پوری رات ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے، صبح کا سفیدہ نمودار ہو جاتا ہے۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ یہ برکت والی رات اتنی عظیم ترین ہے کہ اگر اس رات میں بندہ صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 400 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایک واقعہ اس سلسلے میں سماعت کر لیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی انشاءاللہ ان سال شب برات میں شب داری کر کے، نوافل کی کثرت کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ بڑا حسین و جمیل، نہایت ہی خوبصورت پتھر ہے، انڈے کی طرح ہے، دودھ کی طرح سفید وہ پتھر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے، کتنا حسین و جمیل پتھر ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس پتھر سے زیادہ تعجب کی بات اس پتھر کے اندر میں نے رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مولا اس پتھر کے اندر بھی کوئی شے موجود ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تو ظاہر فرما دے۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر پھٹا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس پتھر کے اندر اللہ کا ایک بندہ عبادت میں مصروف ہے، عبادت کر رہا ہے،
اور اس کے داہنی طرف انگور کا ایک درخت لگا ہوا ہے، بائیں طرف اس کے ایک نہر جاری ہے۔ آپ نے جب یہ معاملات دیکھے، یہ سارا حال دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد شخص کو فرمایا کہ آپ کون ہیں اور آپ کب سے اس جگہ عبادت کر رہے ہیں؟ اس عابد شخص نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر کھاتے کیا ہو، پیتے کیا ہو؟ اس عابد شخص نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، جب بھوک لگتی ہے تو انگور کھا کر کے پیٹ بھرتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو نہر کا پانی پی کر کے پیاس بجھا لیتا ہوں۔ 400 سال سے مسلسل اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اب اس سے زیادہ متقی عبادت گزار کوئی شخص ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جہاں یہ عبادت کر رہا ہے یہاں نہ دکھاوا کیا جا سکتا ہے، نہ ریاکاری کی جا سکتی ہے۔ بہت متقی اور پرہیزگار شخص ہے، اس سے زیادہ کوئی متقی اور عبادت گزار پرہیزگار ہو نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، تمہارے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجوں گا۔ میرا محبوب دنیا میں تشریف لائے گا اور اس محبوب کی امت ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ عطا فرماؤں گا جس کو شعبان المعظم کہا جائے گا، اور وہ شعبان المعظم میں ایک رات عطا کروں گا جسے شب برات کہا جائے گا۔ اور شب برات میں میرے محبوب کا امتی، میرے محبوب کا غلام، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا شخص اگر 2 رکعت نماز پڑھے گا، صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی صرف 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی۔ ایمان والو، غور کرو، ناظرین کرام، سوچو تو صحیح، محبوب کی امت میں پیدا ہونے کی برکت کیا ہے۔ ایمان والو، ہم سنی مسلمانوں کی 2 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اس عابد شخص کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، کسی اور وجہ سے ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی شان نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں برکت عطا کی گئی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہمیں نصیب ہے۔ ہم محبوب کے امتی ہیں، اور آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف اور بزرگی عطا فرمائی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا امتی 400 سال عبادت کرے، اور میرے محبوب کا امتی شب برات میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ 2 رکعت پڑھنے پر موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کیا ہے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اللہ اکبر، محبوب کی امت میں ہونے کی یہ برکت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دو، اب کسی کے ذہن میں شاید یہ سوال نہ پیدا ہو جائے، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ کہاں موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی جو 400 سال عبادت کرے،
اور حضور کا امتی صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس سے زیادہ ثواب حضور کے امتی کو عطا فرمایا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں سے گزارش ہے کہ اس ذکر کیے گئے واقعے سے آپ شک و شبہ میں ہرگز نہ پڑیں، بلکہ آپ کی نگاہ اللہ کے فضل و کرم پر ہونا چاہیے، اس کے کرم پر ہونا چاہیے، اس کی عنایتوں پر ہونا چاہیے، اس کی عنایتوں پر ہونا چاہیے۔ اس کی عنایت حدود و حساب سے پاک ہے۔ وہ قادر و قیوم رب تبارک و تعالیٰ اگر نوازنے پر آ جائے تو ذرے کو آفتاب، قطرے کو دریا، فقیر کو امیر، گدھا کو بادشاہ بنا دے، اور وہ قادر مطلق قبول فرما لے تو ایک مرتبہ اللہ کہنے پر 400 سال کی عبادت کا ثواب کیا، اللہ اگر چاہے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ہمیں عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ